بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے نظم ہلال استقلال کے 5 اشعار پڑھے تھے، اس کا مفہوم سمجھا تھا اور تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم اس کے اگلے 2 اشعار کریں گے، حوالہ جاتی اشعار ہوں گے ساتھ میں اور مشق ہوگی۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ تو بیٹا نشان کا معنی ہوتا ہے علامت، عالم کہتے ہیں دنیا یا کائنات کو، کامیابی کامرانی سے مراد یہاں پہ کامیابی ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو، اور نوید کا معنی ہے خوشخبری۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا، یہ پرچم دنیا بھر میں فتح و کامیابی کی علامت ہے، یہ زمین پر رحمت کے بادل کی مانند ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام ہے۔ اس شعر میں حفیظ جلندری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہلالی پرچم جو ہے وہ زمین پر مسلمانوں اور پاکستانیوں کی فتح کا عینی شاہد ہے۔ چونکہ ہلال استقلال حکومت پاکستان نے فتح پر 3 شہروں کو عطا کیا تھا، اس لیے فضا میں بلند و بالا لہراتا ہوا یہ پرچم مسلمانوں کی فتح کا خاموش اظہار ہے۔ جبکہ دوسرے مصرعے میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پرچم کو وہ ابر رحمت سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس طرح سے کہ زمین کے لیے یہ پرچم بادل کی مانند ہے، اور بادل کی مانند سخاوت کا مظہر بھی ہے۔ جس طرح سے بادل سے ہر شے، چاہے زمین بنجر ہو یا زرخیز، ویران ہو یا بیابان، جنگل ہو یا صحرا، ہر شے سیراب ہوتی ہے، اسی طرح اس پرچم سے بھی تمام لوگ صراط مستقیم کی راہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پرچم امت مسلمہ کے استحکام کا باعث ہے، اور زمین پر اس کی حیثیت خدا کی طرف سے ایک خوشخبری بھی ہے۔ شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی کامرانی کی، زمیں پر ایک نشانی ہے نوید آسمانی کی۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا اب ہم آتے ہیں اپنے آخری شعر کی طرف۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ تو روایت سے مراد یہاں پہ اقدار ہے، عظیم الشان بڑے رتبے والا، شان و شوکت والا، استقلال ثابت قدمی یا مستقل مزاجی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا، پاکستان کا قومی پرچم ہماری عظیم الشان روایات کا پرچم ہے، اور یہی پرچم یوم استقلال پر لہرایا جانے والا استقلال کا پرچم ہے۔ اس شعر میں حفیظ جلندری ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم فقط پاکستان سے متعلق ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی تمام روایات سے متعلقہ ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ پر لہرایا تھا۔ یہاں پہ شاعر نے ہلال استقلال کو مختلف مسلمان فاتحین کے پرچموں سے تشبیہ دی ہے۔ مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرچم اسلامی اقدار، انصاف، عدل، مساوات، حقوق و فرائض کا بھی امین ہے۔ چونکہ یہ پرچم خالصتاً اسلامی پرچم ہے، اس لیے اس پرچم کی عظمت بھی مسلم ہے۔ ہم مزید اگر اس میں کچھ چیزیں شامل کریں تو یہ پرچم پاکستان کے استقلال، مجاہدین کی ثابت قدمی، عوام کے جذبہ جہاد اور مسلمانوں کی بہادری کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ ہماری پوری، آپ نے اس پوری نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اس کے مفہوم یاد کرنے ہیں، تشریح، اور اس کے علاوہ مشق میں اس کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں، کچھ تلمیحات ہیں، اور کچھ تراکیب کی وضاحت کرنی ہے اور خلاصہ ہے۔ یہ آپ خود نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مشق کو حل کریں گے۔ مزید اس کے حوالہ جات یعنی کہ حوالہ جاتی اشعار ہم کرتے ہیں۔ یہ نظم ہلال استقلال کے حوالہ جاتی اشعار ہیں۔ اس شہر کے سینے پر عظمت کا نشاں چمکا، ہمت کا شجاعت کا مینار ہے یہ پرچم۔ تو بیٹا اس شعر میں اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہ حوالہ جاتی شعر نظم کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پہ جن شہروں میں جنگ کے بعد ہلال استقلال اعزازی طور پر لہرایا گیا تھا، اور جنگ کے بعد شہیدوں اور غازیوں کے طور پر جو ہمیں انعام ملا تھا پرچم کی صورت میں، یہ حوالہ جاتی شعر نظم کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرے شعر پہ آتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تو تیغوں تلواروں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یہ حوالہ جاتی شعر نظم کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پہ ہلال کو یعنی کہ پہلی رات کے چاند کو خنجر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا واحد ہونا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور
اب ہم آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ وطن کی آبرو پہ جان دینا زندگانی ہے، شہید قوم ہو جانا حقیقی حکمرانی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اس شعر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ، اور اس سے متعلقہ ہم یہ آیت بھی، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں زندہ کہو۔ ٹھیک ہے۔ اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید اور زیاد کی۔ یہاں پہ جس شعر میں، نظم کے جس شعر میں ہلال استقلال کو حضرت امام حسین کے پرچم سے تشبیہ دی گئی تھی، یہ شعر اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یزید سے جنگ کے وقت حضرت امام حسین نے جو پرچم بلند کیا تھا، اس طرح ان کی طرح اسلام کے نام پر مٹنے کا درس دیتا ہے۔ فتح و نصرت کا سنہرا تاج ان ہاتھوں میں ہے، خالد و طارق کا پرچم آج ان ہاتھوں میں ہے۔ جس شعر میں، نظم کے جس شعر میں مسلم فاتحین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حوالہ جاتی شعر نظم کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ رحمت کا دامان یہ پرچم، عزت کا سامان یہ پرچم، غیرت کا عنوان یہ پرچم، ملت کی پہچان یہ پرچم۔ تو بیٹا یہ پرچم جو ہے عظیم فاتحین جو گزرے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مسلم فاتحین نے اسلام کے جو جھنڈے گاڑے، امن سلامتی اور کامیابی کامرانیوں کا پیغام دیا، یہ پرچم جو ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس پرچم کو۔ یہ پرچم ہماری دنیا میں ہماری عزت کا پرچم ہے، غیرت کا پرچم ہے ہمارے لیے، اور ہمارے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ ملت سے مراد ایک ہونے کی نشانی ہے۔ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، ہم اپنے ملک کا وقار روز و شب بڑھائیں گے۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر اشارہ کرتے ہیں کہ ہم شبانہ روز محنت سے اس ملک کا وقار اور عزت بڑھا سکتے ہیں، اور اقوام عالم میں اس کی عزت جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اس ملک کو، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارے حوالہ جاتی اشعار بھی ہو گئے، نظم بھی مکمل ہو گئی۔ آپ نے ان تمام اشعار کے مفہوم اچھے سے یاد کرنے ہیں، معنی یاد کرنے ہیں، تشریح اور حوالہ جاتی اشعار یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ